یہ 2016 کی بات ہے جب میں کراچی کے ہمدرد اسپتال جو تاج کمپلیکس کے قریب واقع ہے میں نرس کی نوکری کرتی تھی۔ یہ عمارت انگریزوں کے زمانے کی تھی جس کی دیواریں وقت کے گرد کے ساتھ ڈھکی ہوئی تھی۔ ہر کونے سے ایک عجیب سی سردی اور خوفناک خاموشی جھلکتی تھی، جیسے عمارت خود کوئی راز چھپائے ہوئے ہو۔ میری ڈیوٹی 10ویں منزل پر تھی، جبکہ 11ویں منزل کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ وہاں جانے کی سختی سے ممانعت تھی۔ رات کے سناٹے میں اس منزل سے چیخ و پکار، رونا دھونا اور عجیب سی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ جب میں نے اپنی سینئر سے ان آوازوں کی وجہ پوچھی تو وہ ہر بات ٹال دیتے، کہتے یہ کچھ بھی نہیں، بس اپنا کام پر دھیان دو۔ رات کی ڈیوٹیوں میں اکثر ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی میری پشت پر سائے کی طرح چل رہا ہو۔ قدموں کی ہلکی آہٹ، سانسوں کی ٹھنڈی سرسراہٹ، لیکن جب مڑ کر دیکھتی وہاں صرف اندھیرا ہوتا۔ ایک رات جب میں وارڈ میں اکیلی تھی، مجھے اپنا نام پکارا، فرزانہ 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 سنائی دیا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی میری روح کو جھنجھوڑ رہا۔ سرد اور غیر فطری ڈرتی ہوئی میں وارڈ کے اندر آ گئی، جہاں ایک مریض بستر پر بیٹھا عجیب سی بھاری آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی جیسے وہ اس دنیا کا نہ ہو۔ اس کا سر زمین سے ٹکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھ ہوا میں کچھ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے کوئی اسے جکڑے ہوئے ہو۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی اور میں ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ جب ہم واپس آئے وہ مریض خاموش لیٹا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب نے کہا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہے۔ ایک سینئر نرس نے رازداری میں بتایا کہ 11ویں منزل پر پہلے مردہ خانہ تھا۔ برسوں پہلے ایک لڑکی جس کے لمبے کالے بال اور سفید لباس اسے بھوتنی سی شکل دیتے تھے، عجیب انداز میں سیڑھیوں سے اوپر چڑھی اور 11ویں منزل سے چھلانگ لگا کر مر گئی۔ اس کے بعد سے وہ منزل بند کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح اب بھی وہاں گھومتی ہے۔ رات کے وقت اس کے بالوں کا سایہ دیواروں پر لہراتا دکھائی دیتا اور اس کی ہنسی جو خون جما دینے والی تھی راہداریوں میں گونجتی تھی۔ ایک رات ایک مریض کی موت ہو گئی جو اسپتال میں عام سی بات تھی۔ ہم نے اس کے جسم پر سفید چادر ڈالی اور ایمبولینس کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس کا چہرہ زرد اور چھوٹا سا تھا، جیسے موت اسے چھو چکی ہو۔ اس کی آنکھیں گہری کوپڑیوں میں دسی تھی اور اس کے ہاتھ ہڈیوں کے ٹانچوں کی طرح لرز رہے تھے۔ اس نے مجھ سے کسی کا نام پوچھا، لیکن اس کی آواز ایسی تھی جیسے وہ کور سے بول رہی ہو۔ میں نے کہا کہ میں نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا۔ وارڈ بوائے جو ساتھ کھڑا تھا اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ عورت برسوں پہلے اسی اسپتال میں مر چکی تھی اور اسے کئی نرسوں نے رات کے وقت دیکھا تھا۔ اسپتال کی لفٹ بھی اپنی کہانی رکھتی تھی۔ رات کے وقت وہ خود بخود چلتی، ہر منزل پر رکتی اور جب دروازے کھلتے وہ خالی ہوتی۔ ایک رات لفٹ میں مجھے ایک جلا ہوا آدمی نظر آیا۔ اس کا چہرہ پگھلا ہوا تھا، اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھی اور اس کے منہ سے دھوئیں کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے گھورتا رہا اور جب لفٹ رکی وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ایک نئی اور خوفناک بات، 11ویں منزل سے آنے والی عجیب سی بدبو تھی جیسے گوشت جل رہا ہو۔ ایک رات جب میں 10ویں منزل پر تھی، مجھے زنجیریں گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ ہمت کر کے میں نے سیڑھیوں سے اوپر دیکھا تو 11ویں منزل کے دروازے کے نیچے سے خون کی ایک پتلی دھار بہہ رہی تھی۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے فوراً سینئر کو بلایا، لیکن جب ہم وہاں پہنچے نہ خون تھا نہ کوئی نشان۔ دروازہ بند تھا اور زمین صاف تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ 11ویں منزل پر ایک کونے میں نماز کی جگہ بنائی گئی تھی۔ میں وہاں نماز پڑھنے گئی، لیکن وہاں کا ماحول اتنا بھاری تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اچانک میری جائے نماز پر کچھ ٹپکا
جب میں نے دیکھا تو وہ خون تھا جو چھت سے ٹپک رہا تھا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں بھاگ کر باہر آ گئی۔ سینئرز نے بتایا کہ یہ جگہ اسی لیے بنائی گئی کہ یہاں اثرات ہوتے تھے، لیکن اس سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ ایک نئی ہولناک رات جب میری ڈیوٹی 7ویں منزل پر تھی، مجھے 12ویں منزل پر جانا تھا۔ لفٹ خراب تھی تو میں نے سیڑھیاں لی۔ 11ویں منزل کے قریب پہنچتے ہی وہی جلا ہوا آدمی سامنے کھڑا تھا۔ اس بار اس کا چہرہ اور بھی بھیانک تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون رس رہا تھا اور اس کے ہاتھ میری طرف بڑھ رہے تھے جیسے وہ مجھے پکڑنا چاہتا ہو۔ اس کی ہنسی ایسی تھی جیسے قبر سے کہا اٹھ رہا ہے۔ اچانک 11ویں منزل کا دروازہ زور سے کھلا اور اس سے ایک سفید لباس والی عورت کا سایہ باہر نکلا جس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ میری چیخ گلے میں اٹک گئی اور میں وہی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا میں ایک اسپتال میں تھی۔ میرے والد اور ایک ڈاکٹر سامنے کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے مجھے اکیلے جانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نہ مانی۔ اس واقعے کے بعد میں نے ہمدرد اسپتال کی نوکری چھوڑ دی اور اپنے گاؤں سانگڑ منتقل ہو گئی۔ یہاں ایک چھوٹا سا اسپتال ہے جہاں الحمدللہ ایسی کوئی خوفناک بات نہیں، لیکن رات کے سناٹے میں جب میں اکیلی ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ جلا ہوا آدمی اور سفید لباس والی عورت اب بھی کہیں میرا انتظار کر رہے ہیں، اور 11ویں منزل کا وہ خون آلود دروازہ میری یادوں میں زندہ رہے گا۔ یہ تھی شارٹ سی کہانی۔ اگر کہانی پوری سنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی سٹوری تک اللہ نے نگہبان۔